اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا کوئی امتی کچھ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرے، میں اس کو معاف کروں، میری بارگاہ میں آتا جائے، وہ چھوٹا سا کوئی کام کرے اس کے لیے مغفرت، سلام کا جواب دے سلام کرے مغفرت، راستے سے کوئی چیز ہٹا دے اس کے لیے مغفرت، کسی کو معاف کر دے اس کی مغفرت، کسی کی امداد تعاون کر دے اس کی مغفرت۔ یقین کریں روایات پڑھنے کے بعد دل خوش ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حدیث مبارکہ کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حدیث مبارکہ کو سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے کتنا اکرام، کتنا اہتمام فرمایا ہے، اور اس امت کو بخشنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ ابو ذر جندب بن جنادہ سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضور پاک کا نام آئے تو زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بلند آواز سے نہیں بھی کہہ سکتے دل کے اندر ضرور کہا کریں۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا غلام آزاد کرنا بہتر ہے؟ فرمایا جو اپنے اہل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، جس کی قیمت بھی زیادہ ہو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں یہ نہ کر سکوں، یعنی نہ جہاد کر سکوں نہ اللہ کی راہ میں غلام آزاد کر سکوں، پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا پھر کسی محتاج یعنی کام کرنے والے کی مدد کر، کسی مجبور کی مدد کر۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کوئی بھی کام کرنے سے بے بس ہو جاؤں تو پھر؟ حضور نے فرمایا پھر اس طرح سے کر، لوگوں کو شرک کرنے سے روک لو، کیونکہ یہ بھی تیری جان کے لیے تیری طرف سے صدقہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ یہ ہڈیوں کے ہمارے جوڑ ہیں، جسم کے اعضاء کے مختلف جوڑ ہیں، فرمایا ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے، ہر تسبیح صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، ہر نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، ہر برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ چاش کی 2 رکعتیں اگر تم پڑھ لو تو ان سب کی طرف سے کافی ہے، چاش کی 2 رکعتیں پڑھ لو ان سب کی طرف سے کافی ہے۔ اور اگلی روایت سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پہ میری امت کے اعمال پیش کیے گئے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے سارے اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے، ان میں اچھائیاں بھی تھیں، ان میں برائیاں بھی تھیں، ان میں نیکیاں بھی تھیں، ان میں بدیاں بھی تھیں۔ حضور نے فرمایا ان میں جو اچھائی کے اندر یعنی نیک اعمال کے اندر جو چیزیں شامل تھیں اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے کے عمل کو بھی میں نے اچھے اعمال کے اندر دیکھا۔ اب کتنی سی بات ہوتی ہے، راستے کے اندر سے کوئی پتھر رکھا ہوا ہٹا دیا، کانٹا ہے اس کو ہٹا دیا، کتنا معمولی سا عمل ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں ان نیک اعمال کے اندر مجھے وہ بھی شامل نظر آیا۔ اور فرمایا کہ برے اعمال کے اندر میں نے یہ بھی دیکھا کہ مسجد میں پڑے ہوئے ناک کے فضلے کو دفن نہ کیا گیا تھا، یعنی انسان بے احتیاطی کے اندر مسجد میں آ کے ناک صاف کی اور فضلہ وہیں پہ پھینک دیا، یا اس کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی تنکا تھا، کوئی فالتو چیز تھی اور اس نے مسجد کے اندر پھینک دی، فرمایا یہ برے اعمال کے اندر شامل تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر آپ کو کہیں کوئی تنکا نظر آئے، کوئی چیز فالتو نظر آئے، اس کو اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا کریں، مسجد میں کوئی چیز نہ پھینکا کریں، اس سے اس چیز کی ممانعت ہے۔ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غریبوں کے لیے، ہم جیسے مسکینوں کے لیے یہ روایت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ مسلم شریف کی روایت، ایک بندہ آیا غریب تھا اور آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگ تو ہم سے اجر لے جائیں گے، وہ تو زیادہ اجر لے گئے، ان کے پاس بے شمار مال ہے، دولت ہے، وہ اللہ کی راہ میں بے شمار لٹاتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، صدقے کرتے ہیں، خیراتیں کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارے دامن میں تو کچھ ہے ہی نہیں، غربت کی وجہ سے ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو امیر لوگ تو ہم سے فوقیت لے جائیں گے، صدقت لے جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز نہیں عطا فرمائی کہ جو تم صدقہ کرو؟ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ہر تسبیح صدقہ ہے، تمہارے لیے ہر تکبیر صدقہ ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور پھر فرمایا کہ ہر تحمید یعنی اللہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا اپنی فطری شہوت کو پورا کرنا یعنی اس کے اوپر بھی ہمیں اجر ملے گا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور کرو یہ کام اگر حرام طریقے سے کرتا تو کیا اس کے لیے گناہ نہ ہوتا، لہٰذا اگر وہ حلال طریقے سے یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی اس کے لیے ثواب رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ تمہارا خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے بھائی سے ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی دوسرے مسلمان بھائی کو ہنسی خوشی جو آپ مسکرا کے اچھے اخلاق کے ساتھ بلا لیتے ہیں، صرف اس کو سلام کر لیتے ہیں، مل لیتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے، کسی شخص کو سواری پر بٹھانے میں مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی شخص کی سواری پر بوجھ لادنے میں مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، اور نماز کی طرف چلنے کے لیے ہر قدم پر بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ اکبر کہا، جس نے الحمدللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا اور سبحان اللہ کہا اور استغفر اللہ کہا، یا لوگوں کے راستوں سے پتھر کانٹا ہڈی کو ہٹا دیا، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، فرمایا اگر ان سب کی تعداد 360 تک پہنچ گئی تو گویا اس دن وہ زمین پر اس طرح چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اگر 360 یہ کام یہ تسبیحات اس کی بن جاتی ہیں، سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، لا الہ الا اللہ کی، استغفر اللہ کی، یا یہ جو نیکی کے کام ہیں ان کی تعداد 360 بن جاتی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور ساتھی روایت حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح سب سے پہلے مسجد کی طرف جاتا ہے اور فرمایا شام کو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے سب سے آخر کے اندر جاتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جنت میں مہمانی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ جو مسجد میں سب سے پہلے آیا، شام کو سب سے آخر کے اندر گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی تیار کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا اے مسلمان بیویوں، ہے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کو ہدیہ دینے میں حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی معمولی سے معمولی چیز بھی ہے تو وہ بھی ہدیہ کرو، کوئی سالن بنایا ہے وہ اپنے مہمانوں کو، اپنے پڑوسن کو، اپنے پڑوسیوں کو پیش کرو، ممکن ہے ان کے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز نہ پکی ہوئی ہو، تو فرمایا کہ اس کے اندر بھی حقیر نہ سمجھو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ کچھ شعبے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ افضل ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور ان میں سے کم تر ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک شخص راستے پر چل رہا تھا، اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، وہ کنویں کے اوپر گیا اور اس نے وہاں جا کے اپنا پانی پیا، جب باہر نکلا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے باہر زبان نکال کر بیٹھا ہوا ہے اور مٹی کو چاٹ رہا ہے، گویا وہ کتا پیاسا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص نے جی میں آیا کہ اس کتے کا پیاس سے وہی حال ہے جو میرا ہو گیا تھا، وہ کنویں کے اندر اترا، اس نے اپنا موزہ پانی سے بھرا اور اس کو منہ میں پکڑ کر کنویں سے باہر نکلا، پس کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی اس قدر فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے لیے بھی جانوروں سے نیکی کرنے میں اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر تر جگر والے سے ہمدردی کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمایا ہے، یعنی جانوریں تو کیا ہوا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان سے بھی اس نے سلوک کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اجر عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو اس عمل کے طفیل جنت کے اندر ٹہلتے ہوئے دیکھا کہ اس نے راستے سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راستے کے اندر جتنی تکلیف دہ چیزیں ہیں، چاہے وہ درخت ہیں، چاہے وہ کوئی اور چیزیں ہیں، کانٹے دار چیزیں جس سے مسلمانوں کے راستے کے اندر تکلیف آتی ہے، رکاوٹ آتی ہے، وہ اگر اس راستے کو صاف کر دیتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دے دی ہے جو راستے کو صاف کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر وہ جمعہ کے لیے مسجد میں آیا، خاموشی سے خطبہ سنا
اور اس کے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان اس نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جو بندہ مسجد کی طرف آتا ہے 5 نمازیں ادا کرتا ہے، اور فرمایا کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں جو ان کے درمیان کے اندر سرزد ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہاری اس چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکلیف دہ وضو کرنا، یعنی سخت سردی کے اندر ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا، اور مسجد کی طرف زیادہ چلنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ظہر پڑھی عصر کا انتظار لگے، عصر پڑھی مغرب کا انتظار، مغرب پڑھی عشاء کا انتظار۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کی وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ من صلی البردین داخل الجنہ، 2 ٹھنڈی نمازیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ٹھنڈی نمازیں؟ فرمایا جس نے صبح کی نماز ادا کی، جس نے عصر کی نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ اور ایک روایت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پودے لگانے والے، درخت لگانے والے لوگوں سے متعلق ارشاد فرمائی، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا الا کان له ما اکل منه له صدقہ وما سرق منه له صدقہ ولا یزرع احد الا کان له صدقہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان پودا لگاتا ہے، درخت لگاتا ہے، اس کا جو پھل کھائے گا وہ اس کے لیے صدقہ، اس سے جو چوری ہو وہ بھی اس کے لیے صدقہ، جو اس کے اندر کمی کرے وہ بھی اس کے لیے صدقہ۔ اور حضور اسی مسلم شریف کی ایک اور روایت، حضور نے فرمایا جو بندہ پودا لگاتا ہے اس پودے سے انسان، چوپائے، پرندے جو بھی کھائیں گے وہ اس مسلمان کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ بن جائیں گے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ کم از کم اپنے نام کا ایک درخت ہر مرتبہ کم از کم ایک ضرور لگایا کریں۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ صف کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے۔ تو گویا ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس محدثین نے اس آیت کے تناظر کے اندر لکھا کہ یہ جو درخت ہے، درخت کا ایک ایک پتا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ہماری زبانوں تو پھر رک جاتی ہے نا کچھ لمحات کے لیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، ان کی زبانیں رکتی نہیں ہیں۔ تو یہ جب تک تر و تازہ رہے گا یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا رہے گا۔ ایک درخت کے اگر 1000 یا 2000 پتے ہیں اور وہ سارا دن تسبیح بیان کرتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کے لگانے والے کو ملے گا، مفت کے اندر اس کا ثواب۔ پھر وہ مر گیا، قبر کے اندر چلا گیا، لیکن اس درخت کی چھاؤں میں جو بیٹھے گا وہ اس کے لیے دعا کرے گا، اس درخت کے سے پھل جو کھائے گا وہ اس کے لیے دعا کرے گا، اس درخت میں یہ بے جان پرندے اپنے گھونسلے بنائیں گے وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ اس لیے کم از کم اپنے نام کا ایک درخت ضرور لگایا کریں۔ حضرت بنو سلمہ روایت کرتے ہیں کہ مسجد کے قریب کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جاؤں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضور نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ اپنے گھروں میں ہی مقیم رہو کہ تمہارے قدموں کے نشانات کو بھی لکھا جائے گا، تمہارے قدموں کے نشانات کو بھی لکھا جائے گا۔ یہ روایت ایک صحابی سے متعلق ہے اور ان کا نام ہے حضرت ابو منذر ابو ابی بن کعب۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس کو میں نہیں جانتا تھا، لیکن اس کا گھر مسجد سے بڑا دور تھا، تو وہ روزانہ مسجد سے آتا، دور سے آتا، لیکن اس کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے، اس کے لیے دعائیں کرتے، جب بھی وہ آتا حضور اس کے لیے دعائیں کرتے۔ کہتے ہیں ایک صحابی نے اسے کہا کہ آپ کوئی سواری خرید لیں، کوئی جانور خرید لیں جس کے اوپر آپ بیٹھ کے آیا کریں، واپس جایا کریں، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ کہتے ہیں وہ بندہ اندھیرے اور گرمی کی شدت میں اس پر سوار ہو کر آیا کریں تو یہ بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں مسجد کی طرف آؤں تو میرا چلنا بھی لکھا جائے، اور جب میں مسجد سے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جاؤں تو میرے وہ قدم بھی لکھے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ تیرا مسجد کی طرف ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ تجھے اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ مسجد سے واپس جانا تیرے گھر تک پہنچنے تک
ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ اور روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگ سے بچو خواہ وہ ایک کھجور کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ساری روایتیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے کتنی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں کہ کسی طرح سے یہ امت محمدیہ حضور کی یہ پیاری امت بخش دی جائے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب لے گا تو فرمایا کہ وہ بغیر کسی ترجمان کے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے سوال پوچھے گا کہ بتا دنیا کے اندر کیا کہا کرتا تھا، کیا کرتا رہا ہے، زندگی کہاں گزاری۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ اپنے دائیں دیکھے گا، کبھی بائیں دیکھے گا، کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی ادھر دیکھے گا۔ فرمایا تو اسے اپنے دائیں طرف بھی اس کے اعمال نظر آئیں گے، اس کے بائیں طرف بھی اسے اس کے اعمال نظر آئیں گے۔ فرمایا پھر وہ سامنے دیکھے گا تو اسے سامنے آگ نظر آئے گی، جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ تو فرمایا پس اس آگ سے بچو خواہ نصف کھجور کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا جو شخص کھجور بھی نہ پائے تو وہ عمدہ بات کے ذریعے اپنی اس آگ سے اپنے آپ کو بچائے۔ حضور نے فرمایا ہمارے دائیں بائیں ہمارے اعمال ہوں گے، سامنے آگ ہوگی۔ اس آگ سے بچنے کے لیے فرمایا اگر تم نے کوئی اچھی بات کر دی اس کے ذریعے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور آخری روایت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کے ذمہ صدقہ ہے، اور فرمایا اگر وہ اسے استطاعت نہ رکھے تو اپنے ہاتھوں سے کام کرے جس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو پہنچے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ کر سکے، فرمایا مصیبت زدہ کی ضرورت مند کی مدد کرے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ کر سکے، فرمایا نیکی اور بھلائی کا حکم دے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ کر سکے، فرمایا وہ برائی سے رک جائے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس سے زیادہ اور آسانی کیا ہوگی؟ دین اسلام نے ہمیں کتنا پیارا دین عطا فرمایا کہ جس کے اندر اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہمارے لیے نیکیاں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بڑی بڑی باتیں کرنی ہیں، بڑے پیسے دولت اور حج اور عمرے کے لیے جائیں گے تب ہی ہمارے لیے نیکی نہیں۔ فرمایا تمہارے گھر کے اندر تمہارے لیے نیکیاں، راستے میں چلنے کے نیکیاں، کسی سے ملاقات کرو گے پھر نیکیاں، مسجد میں آنے کی نیکیاں، ہر طرح کی نیکیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احادیث مبارکہ کے اوپر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و اصحاب سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا مع هذه صلاة الفجر مع هذه جماعة المسلمين الحاضرين۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا۔